السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آج ہمارے ساتھ جو ہے دو انٹرنیشنل مہمان موجود ہیں. محترمہ سہام عبدالرحمان اسعد اور یہ ان کے بھائی ہیں خالد عبدالرحمان اسعد. آپ دونوں سوڈان سے ہیں, معروف ماہر تعلیم ہیں, سماجی کارکن ہیں اور اسی حوالے سے ان دنوں گزشتہ ایک ہفتہ سے ہندوستان کے دورے پر ہیں. اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں امام حرم کے فوری مترجم, معروف اسکالر اور رحیل گلوبل اسکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرحمان تیمی صاحب. ہم لوگ ابھی ساتھ ہی میں تھے, نواز ریسٹورینٹ میں لوگوں نے ڈنر کیا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی ان لوگوں سے مل کر کے اور ہم جاننا چاہیں کہ لوگ ہندوستان کیوں آئے ہیں, یہاں کیا کر رہے ہیں, انہیں ہندوستان آ کر کے کیسا لگا اور ہندوستان کی تعلیم میں اور سوڈان کی تعلیم میں کیا فرق ہے, کیا سماجی ملی فرق محسوس کر رہے ہیں. بہت خیر مقدم ہے آپ دونوں کا ہمارے نیوز پورٹل ملت ٹائمز کی یوٹیوب چینل پر, اور عبدالرحمان بھائی آپ کا بھی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عربی میں ان کا پہلے تعارف کرا دیں. ان دونوں سے ہی آپ دونوں سے سوال ہے کہ ہندوستان آپ کیوں آئے ہیں, یہاں آ کر کے آپ کو کیسا لگا. عبدالرحمان بھائی آپ ترجمانی کا فریضہ انجام دے دیں. ماشاء اللہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ, جیسا کہ ملت ٹائمز کے ایڈیٹر جناب شمس تبریز قاسمی صاحب نے کہا, دو اہم سماجی اور تعلیمی شخصیات سوڈان سے یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں. دلی کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ یہ کر رہے ہیں اور اہم یونیورسٹیوں کا وزٹ کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو مل رہے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہیں. اور چند دنوں قبل خوشی کی بات ہے کہ رحیل گلوبل اسکول کا اینول فنکشن تھا, اس میں بھی آپ دونوں حضرات بطور مہمان اعزازی ایز اے گیسٹ آف آنر کا ضیف شرف آپ دونوں حاضر ہوئے اور اپنے قیمتی کلمات سے نوازا, جس سے عوام و خواص نے بھرپور استفادہ کیا. فنرحب بكم یا ضيوفنا الافاضل الاخت سهام عبد الرحمن والاخ خالد عبد الرحمن. نرحب بكم ترحيبا حارا في مدينة دلهي ونقول لكم اهلا وسهلا مرحبا نيابة عن شبكة ملت تايمز التلفزيونية, ونقول لكم يعني هذا مدينتكم وهذا يعني نحن معكم كالأسرة. والأخ شمس تبريز قاسمي حينما سمع عنكم فكان يشتاق أن يقابلكم لهذه التلفاز. فالآن السؤال الأول الذي قدم أمامكم, يعني أنتم زرتم دلهي وزرتم الجامعات والمدارس وقابلتم الناس, فكيف وجدتم هذه المدينة دلهي وكيف وجدتم هذه المعاهد والجامعات؟ الحمد لله, يعني جزاكم الله خير. في هذا البلد والله يعني استقبلونا, نحن ما وجدنا الحمد لله مشاكل الا الخير والرحمه والبركه. يعني الحمد لله الشعب الهندي شعب طيب, يعني شعب عطوف كاين, وشعب ما شاء الله هادي لا يدخل انسان في ما شاء الله. زرنا مدرسه جلوبال رحيق ما شاء الله, مدرسه مؤسسه تاسيس كامل, الدراسه باللغه الانجليزيه, حاسوب, كل صفات يعني ما شاء الله يخرج الطالب يعني تقنيه وتقوى الحمد لله. وما شاء الله معروف الهند في العالم ويعني تاثيرها العالم. كل الناس الان القيادات في العالم 38% من الهند في كل المجالات. لو مسكنا الحاسوب تلقى في الواتس, تلقى في يعني الفيسبوك, كلهم الناس الهيدر والمانجر من الادارات كلهم من الهند. والعلماء والاطباء في العالم, الاخصائيين الاطباء الغادة كلهم من الهند, نعلم ذلك. في الهند ما شاء الله لها السبق في الحساب والحاسوب, ما في دولة تسبقها ابدا. الشعب ما شاء الله طيب رحيم رؤوف, والله جنب كلها ترحاب ما شاء الله. مدارس مؤسسة تأسيس كامل ما شاء الله. الحمدللہ. یہ ہمارے جناب خالد عبدالرحمان صاحب تھے جو ہندوستان اور دلی کے بارے میں اپنے تأثرات کا اظہار کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ڈسکشنز مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائیوں سے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کو محبتیں ملی ہیں اس کا یہ ان کی گہرائیوں سے اظہار کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا تعلیمی نظام, یہاں کی ٹیکنالوجی اور یہاں کے لوگوں کی ذہانت و فطانت اور یہاں کے لوگوں کا اخلاق جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. ایسا ہے کہ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں یہ لوگ, اور دلوں میں بس کر رہ جاتے ہیں, اور اس ملک سے اور اس شہر سے محبت بہت گہری ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں الاخت سهام عبد الرحمن, حیاک اللہ وانتم ما شاء اللہ خیر وبرکہ لنا, وزیارتکم زیارہ قیمہ لنا, وما شاء اللہ المعلمات والاساتذہ كلهم حينما سمعوا كلماتك القيمة فقالوا يعني هذه الكلمات كما كانت من القلب إلى القلب. فماذا ترى عن مدينة دلهي وكيف رأيت النظام التعليمي هنا؟ والله نحن كنا بنشعر كأنه نحن البلد بلدنا ونحن ما غريبين من البلد دي.
فنحن والله يعني عجباني شديد. والأهل أهم شيء الناس في دلهي ناس شعب طيب ومتعلم وكريمين شديد. وجدنا العلاج لميشا ووجدنا الاحترام والتقدير من الدكتور الأستاذ الرحمن. نشكر شديد ونتمنى إنه إن شاء الله نلتقي به في مرة أوسع من هذا إن شاء الله. شكرا له جميعا. شكرا لأهل دلهي ولشعب دلهي الشعب الهندي جميعا إن شاء الله. الحمدللہ یہ محترمہ سہام عبدالرحمان تھیں جو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھیں دلی کے سلسلے میں، ہندوستان کے سلسلے میں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں جن خواتین سے ملی ہیں، خواہ وہ مسلم خواتین ہو یا ہندو خواتین ہو، وہ انہوں نے بہت ہی پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، ترغیب کیا، اور ہر موڑ پر، ہر گھڑی، ہر ڈسکشنز میں انہوں نے بہت احترام کیا. اور یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ فورنرز کا احترام کچھ زیادہ ہے، خواہ وہ فورنرز عرب دنیا سے تشریف لائیں یا غیر عرب دنیا سے یعنی یورپ سے اور دوسرے ممالک سے تشریف لائیں. تو دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کے عوام کا اور یہاں کے لوگوں کا یہ شکریہ ادا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ گویا کہ میں یہاں آ کر ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ اپنے ملک میں ہوں، اپنے ملک سے دور نہیں ہوں، اپنے لوگوں میں ہوں. اسی کے ساتھ ہے ان دونوں لوگوں کے تاثرات پر میں شمس تبریز قاسمی صاحب کو کہوں گا کہ اپنے اختتامی باتوں سے. شکرا جزیلا. ناظرین، ایسی جگہ ہے میٹرو کے نیچے اور مچھر ہمارے مہمانوں کلام کا استعمال کر رہے ہیں. ہم آپ کو مزید زحمت نہیں دیں گے، بس ایک آخری سوال کر کے کہ سوڈان کے نظام تعلیم میں اور ہندوستان کے تعلیم کا جو آپ نے جائزہ لیا، مسلمانوں کے حوالے سے کیا فرق محسوس ما هو الفرق الأساسي بين نظام التعليم السوداني وبين نظام التعليم الهندي؟ ما هو الفرق الأساسي؟ والله قبل 20 أو 500 سنة كان التعليم واحد، لأنه الاستعمار الإنجليزي حتى يعني السن التعليمي واحد والدراسة كانت باللغة الإنجليزية. لكن الآن اختلفت، يعني مشكلة أنه بقى تعليم لغة عربية. هذا أثر لأنه كل المراجع في العالم باللغة الإنجليزية، فالهند متفوقة علميا. يعني المراجع اللغة العربية صعبة وكذا، لأن العلماء أكثر العلماء في المراجع كلهم أجانب يعني وكذا. فالحمد لله هو تعليم الشامل. حتى احنا مدارس انجليزيه في السودان رجع الحمد لله ثانيه مره اخرى مدارس انجليزيه مؤسسه اسلاميه دراسه اللغه الانجليزيه والحاسوب واليوسماس الحمد لله في السودان. والحمد لله كان قبل ذلك السودان جامعه خرطوم يونيفرسيتي، كان ثالث جامعه في العالم، اوكسفورد، وكانت جامعه ثانيه هي الثالثه العالميه، وكان حتى ينتدب لها ناس من الخرطوم يسوي لهم الدراسه هناك والدكتوراه. والحمد لله الان في السودان موجود اكثر من 2000 طبيب استشاري في انجلترا موجودين اسكون اخصائيين كبار درسوا كلهم جامعه الخرطوم. لكن ما شاء الله الهند والله في التعليم يعني ظاهره، وهي ما شاء الله صارت القوه الخامسه في العالم. انا حصير اكثر يعني حصير اكبر مشروع لانه ماشيين متقدمين ما شاء الله. لما تجينا مدرسه تحقيق مدرسه ما شاء الله مؤسسه تاسيس، وجدنا ناس اطفال ما شاء الله في مراحل اساس يتكلمون عن يعني مشاكل علميه كبيره وباللغه الانجليزيه. هذا يدل على ما شاء الله يعني عقول متقدمه. اللہ وحو. انہوں نے ہندوستان اور سودان کے بنیادی تعلیمی نظام میں جو فرق ہے، جو سوال ہمارے ایڈیٹر صاحب نے پوچھا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ انگریزی استعمار سے پہلے ہندوستان اور سودان کا تعلیمی نظام تقریباً برابر تھا، چونکہ دونوں ممالک انگریزوں کے زیر اثر تھے اور قبضے میں تھے. لیکن آزادی کے بعد دونوں ملکوں میں تھوڑا فرق ہوا ہے اور ہندوستان ابھی آگے ہے اس تعلیمی نظام میں. البتہ خرطوم یونیورسٹی ایک زمانے میں دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی تھی، جیسے آکسفورڈ نمبر 1 پہ تھا اور تیسرے نمبر پر خرطوم یونیورسٹی تھی. لیکن انگریزی استعمار کے بعد اس پر بہت اثر پڑا اور وہ عالمیت اس کی باقی نہیں رہی. لیکن ابھی بھی تقریباً 2000 کنسلٹنٹ میڈیکل کنسلٹنٹ انجلترا میں یعنی انگلینڈ میں خرطوم کے ہیں، سودان کے ہیں. تو یہ سودان کی ابھی بھی وہ امتیاز ہے جو باقی ہے. لیکن اوور آل ہندوستان نے تعلیمی میدان میں جو کام کیا ہے، جو نظام تعلیم پر کام کیا ہے، جو مضبوط سسٹم پر کام کیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور اس سے پوری دنیا کے لوگ اسے سلام کرتے ہیں، اسے سیلوٹ کرتے ہیں. دنیا اسے مان رہی ہے اور ہم بھی اسے مانتے ہیں. لیکن اس تفوق کے اور اس امتیاز کے باوجود بھی بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہے، خواہ وہ اسکول کا تعلیمی نظام ہو، خواہ یونیورسٹی کا تعلیمی نظام ہو. البتہ یہ ہے کہ وہاں پر اسلامی تعلیم اور اسلامی سلیبس کا بھی اور اسلامک اسٹڈیز کو بھی
مدارس میں بطور خاص داخل کیا گیا ہے، اور یہاں بھی چاہیے کہ اس پہلو پر توجہ دی جائے۔ یہی وہ اہم سوالات تھے جو مہمان مکرم سے کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ سے ہماری ملاقات کو، اسپیشلی میں شکر گزار ہوں ذکر الرحمان بھائی کا کہ جنہوں نے 2 انٹرنیشنل فگر سے ہماری ملاقات کرائی، ان کے ساتھ ہم نے عشائیہ کی اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر کے، اور پھر ہمارے ناظرین کے لیے یہ قیمتی تحفہ ہو گیا، آپ کی طرف سے پیغام ہے، ایک تحفہ ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا اور ذکر الرحمان بھائی آپ کا بھی، جزاک اللہ، بارک اللہ، شکریہ۔ ما شاء الله الحمد لله بقول بس كده احنا اهل